وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل آیت نمبر 65۔ آج کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو مقصد حیات بنانے کے لیے تیار ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نہیں اتاری مگر اس لیے کہ آپ ان پر وہ امور واضح کر دیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لے آئی ہے۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 65۔ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، پھر زندہ کی ہے اس کے ذریعے زمین بعد اس کی ویرانی کے۔ ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یسمعون، جو سنتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور ان لکم، بے شک ہے تمہارے لیے، فی الانعام، چارپایوں میں، عبرت۔ نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما، جو ہے، فی بطونہ، ان کے پیٹوں میں، من بین فرسن، بین کہتے ہیں درمیان کو، من بین درمیان میں، فرسن کہتے ہیں گوبر کو، ودمن اور خون، رگوں میں خون جو دوڑتا ہے، لبنن دودھ ہے، خالصاً خالص ہے، سائغاً مزیدار ہے، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ سامعین کرام، سورہ نحل توحید کے مضامین جاری ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی طرف راغب کر رہا ہے۔ اصل میں انسان جو ہے وہ عقل اور فکر اور شعور سے کام نہیں لیتا، تبھی یہ جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ اگر یہ تھوڑا سا بھی عقل سے کام لے لے، شعور سے کام لے لے، تو پھر اس کو روشنی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے روشنی نازل کی ہے، روشنی ہے قرآن۔ اور ایک سامعین کرام، فطرت کو، اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے صحیفہ فطرت کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے۔ یعنی صحیفہ فطرت کے معنی کیا ہیں؟ یہ جو ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا ہے، فطرت، یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے
قدرتیں ہیں 400 جسے آپ دیکھتے ہیں اچھی طریقے سے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے در پردہ اللہ تعالیٰ کی صفات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے اور وہ ہر چیز کو ایک آپ دیکھیں نا، پھل سبزیاں اجناس، ہر جنس کا، ہر پھل کا، ہر سبزی کا، ہر یہ جو اجناس ہیں گندم مکئی جوار، ہر ایک کا شکل الگ ہے، ذائقہ الگ ہے، تاثیرات الگ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت قدرتیں نظر آتی ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ جو کچھ میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہم لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، جبھی جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اور وہ شاعر نے ایک شعر بھی کہا ہے نا کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ لیکن ہم کسی چیز کو نہیں دیکھ پا رہے۔ اگر آپ چشمے تصور سے دیکھیں، ہم کسی چیز کو دیکھ نہیں پا رہے۔ اگرچہ یہ ساری چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں، روزانہ مشرق سے سورج نکلتا ہے، اپنی کرنیں ہم پہ نچھاور کرتا ہے اور ہمیں روشنی دیتا ہے، ہمیں گرمی دیتا ہے، اور یہ سارے اس کے فوائد ہیں۔ ایک زبردست اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور بہت سے فوائد ہیں اس کے لیے۔ ہماری زندگی تو سورج کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، سورج نہ ہو تو اندھیرا ہوگا، یعنی رات کو سورج چھپ جاتا ہے نا، تو آپ دیکھیں 400 اندھیرا پہ، اب ہر وقت اندھیرے، اور تو یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں دیکھنے والی ہیں۔ چاند کو لے لیں، پھر یہ اوپر جو بسیط فضا ہے اور جو چمکتا آسمان ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ تعالیٰ چراغوں سے اسے روشن کر دیا ہے، آسمانی دنیا کو چراغوں سے روشن کر دیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے دیکھیں کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن آپ یہ اوپر جو کائنات ہیں ہمارے، اس کو آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے سامنے یہ تخلیق کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو براء البراء ہے، ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ تو ہماری کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ یہ ہے، لیکن جو قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ سامعین اکرام، اسی طرح آپ زمین پہ آ جائیں ہمارے یعنی میرے لیے، اب ظاہر ہے کہ میں یہی الفاظ استعمال کروں گا تبھی ہم سمجھیں گے۔ یعنی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا پہلے سے آباد ہے اور میں ابھی آیا ہوں، ایسی بات یعنی کہنے کو تو ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب کچھ میرے لیے ہے۔ یعنی میرے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورج چاند ستارے بنائے ہیں، میرے لیے سمندر پہاڑ دریا بنائے ہیں، میرے لیے یہ اجناس مختلف قسم کی یہ پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، میرے لیے ساری سبزیاں پیدا کی ہیں، کیونکہ براہ راست اس کا بینیفیشری میں ہوں، اس سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ پھل میں کھا رہا ہوں، سبزیاں میں کھا رہا ہوں، اجناس میں کھا رہا ہوں، چاول دالیں گندم مکئی وغیرہ وغیرہ، ایک پوری فہرست ہے سامنے کرام۔ تو یہ سب میں کھا رہا ہوں، سبزیاں کھا رہا ہوں، اجناس کھا رہا ہوں، پھل کھا رہا ہوں، اور اس کی پیدا کی ہوئی رات میں آرام کر رہا ہوں، اس کی پیدا کی ہوئی جو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، اگر میں عورت ہوں میرے لیے مرد کا جوڑا بنایا ہے، اگر میں عورت ہوں میرے لیے، اگر مرد ہوں تو میرے لیے عورت کا جوڑا بنایا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے جنس سے تمہارا جوڑا بنایا ہے۔ اب سارے مرد ہوتے، ساری عورتیں ہوتی یہ ساری سوچنے کی باتیں، میں تو وہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں۔ سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیقات میرے لیے کی ہیں، براہ راست میں فائدہ اٹھا رہا ہوں۔
میرے لیے تیل پیدا کیا ہے، میرے لیے گیس پیدا کی ہے، میرے لیے ماربل پیدا کیا ہے، میرے لیے یہ سب کچھ جو نظر آ رہا ہے، پانی ہے بہت بڑی میری ضرورت ہے۔ اسی طرح ہر انسان دیکھے کہ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اسی صورت میں ہم نے پڑھا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گی۔ اب یہ بے شمار نعمتوں سے میں براہ راست فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ دیکھیں میری آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، دنیا کو دیکھ رہا ہوں، تمیز کر رہا ہوں، ہر ایک تمام رنگوں کی تمیز کر رہا ہوں۔ کان مجھے دیے ہیں، میں کانوں سے سن رہا ہوں، آپ کی باتیں سن رہا ہوں، آپ میری باتیں سن رہے ہیں۔ چلنے کے لیے ٹانگیں دی ہیں، میں ابھی چل کے آیا ہوں ٹانگوں پہ۔ ہاتھ دیے ہیں کام کرنے کے لیے۔ یہ سب کچھ سامعین کرام اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، ہماری پرورش کرنے والا ہے، ہر آن ہماری پرورش کر رہا ہے۔ میں بیٹھا ہوں، اسی دم میری روح جو ہے وہ پرواز کر سکتی ہے اس جسم سے، کیوں نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے۔ تو میں اس کے یعنی قبضہ قدرت میں ہوں، میرا کوئی چلنا پھرنا اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ یہ سب کچھ وہ چاہ رہا ہے تو میں کر رہا ہوں۔ اس نے چاہا تو مجھے پیدا کیا، اس نے چاہا میرے لیے نعمتیں پیدا کر دیں، اس نے چاہا مجھے زندگی دے رہا ہے۔ تو اب مجھے یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کی ہیں، مجھ کو پیدا کیا ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہیں، میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، بہت سی نعمتیں بلا قیمت ہم استعمال کر رہے ہیں۔ روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے مثال کے طور، اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ پہلے تو لائٹ کا فائدہ ہے، زبردست ایک لائٹ کا ذریعہ ہے لائٹ۔ تو اس کا کون سا بل دیتے ہیں اس لائٹ کا؟ جو لائٹ وہ ہماری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، آدھی دنیا کو، یہ کون سا اس میں کون سا بل دیتے ہیں؟ جو آکسیجن ہم لے رہے ہیں، ہوا میں جو آکسیجن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، یہی آکسیجن اگر آپ اسپتال میں سلنڈروں میں بھر کے لے جائیں تو آپ کو ایک سلنڈر ہزاروں روپے کا ہے، اور آپ نہ جانے ہم کتنی آکسیجن گیس استعمال کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں، کوئی قیمت اس کی اللہ تعالیٰ نہیں مانگتا۔ ہوا ہے، ہوا میں آکسیجن ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ پانی ہے، آج کل تو چلو آپ نے بوتلوں میں بند کر لیا، صرف زمین سے، بعض لوگ زمین سے پانی نکال کے پیتے ہیں، تو جو خرچہ نکالنے پہ آتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ چشموں کا پانی پی سکتے ہیں، کون سا اس کا بل دیتے ہیں آپ مثال کے طور پر۔ تو بہت سی نعمتیں، ان گنت نعمتیں ہیں، ہم استعمال کر رہے ہیں اسے۔ سمندر سے تازہ گوشت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو کون سا یعنی وہ جو مزدور اپنی مزدوری لیتا ہے وہ تو اپنی مزدوری لیتا ہے پر کے جی کے حساب سے، وہ مچھلی کی قیمت تو نہیں ہے، وہ تو اس کی مزدوری ہے یا جو کچھ بھی اس کا گزارا جو اس سے چل جاتا ہے کہ بھئی پر کے جی آپ ہمیں اتنا دے دیں۔ یہ ساری چیزوں کی جو قیمتیں مقرر ہیں، یہ اصل میں اس چیز کی قیمت نہیں ہے، یہ تو اس پہ اٹھنے والے اخراجات اور اس کا کوئی مناسب منافع جو بھی ہے۔ گیس بالکل فری ہے، ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فری دی ہے۔ پیٹرول کے کون سے ہم بل دے رہے ہیں قدرت کو؟ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی بھئی اتنا ہزاروں لاکھوں لیٹر تم روز استعمال کر رہے ہو، مجھے اس کا بل دو، ایسا تو نہیں ہے۔ گیس استعمال کر رہے ہو، بل دو، ایسا تو نہیں ہے۔ سولر ٹیکنالوجی، سولر سے آپ بجلی بنا رہے ہیں، سورج کی شعاعیں جو ہیں وہ اس کا تو کوئی بل نہیں ہے۔ بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ بالکل یہ ہمیں فری دے رہا ہے، لیکن یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی، ہم سے تو کوئی پیسے وصول نہیں کیے۔ ہمارا جسم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ماں کے پیٹ میں مجھے خوراک دی ہے، کوئی بل میرے پیچھے نہیں بنا۔ مثال کے طور پر میری ماں نے جو مجھے پیٹ میں خوراک دی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے خوراکیں دی ہیں، وہ اس کو استعمال کر کے بس وہ۔
تو یہ اب سوچنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے، یہ دیکھیں یہ جو چند آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے لقوم یؤمنون، اس میں نشانی ہے اس جو یقین رکھتے ہیں. پھر جو لوگ سنتے ہیں، یہ بھی ابھی آپ پڑھیں گے، لقوم یسمعون، پھر لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں، یتفکرون، جو فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں. اور یہ سب کس کے لیے ہے؟ لعلکم تذکرون، لعلکم تسلمون، تاکہ تم سر جھکا دو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو یہ یعنی بات یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کی. واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف بلاتا ہے، اور تو دار السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے. دار السلام کیا ہے؟ جنت ہے. جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قرب، اس کے دیدار، اس کی معرفت، اس کی ملاقات کا دوسرا نام جنت ہے. تو نعمتیں تو ہوں گی لیکن ولدینا مزید، جنتیوں کے لیے تو کچھ اور بھی ہے. اللہ تو یہ ساری نعمتیں، پھر مجھے سوچنا چاہیے، مجھے سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، کیا چاہتا ہے وہ مجھ سے، اس کا کیا مقصد ہے. جب وہ آپ مقصد پوچھیں گے تو پھر آپ رابطہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اس کے رسول سے، اس کے رسول کے پاس جائیں گے. وہ آپ کو آپ کا مقصد حیات پر بتائے گا، نہ صرف بتائے گا بلکہ دعوت دے گا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف. إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، نہ دوڑے تو اس کے انجام سے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں صاف صاف. اگر تم نے دوڑ نہ لگائی، دوڑو. داعین الی اللہ ہوں، میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں. اگر تم نہ دوڑے تو اس کے انجام سے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں صاف صاف. تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے اپنی طرف، تو اس کی آواز پہ سامعین کرام لبیک کہنا چاہیے. یہ ہم جب جاتے ہیں نا، دیکھیں ہماری جو ساری اسلامک زندگی ہے اس میں آپ یعنی نماز فوراً آپ پہ لازم ہو جاتی ہے، اور نماز کا جو نعرہ ہے سب سے بڑا وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اذان ہوتی ہے تو اس کا سٹارٹ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. اور اختتام جو ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور پھر لا الہ الا اللہ اور واشہد ان محمد رسول اللہ. تو یہ نماز کا جو ہے یعنی اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اب سارا مضمون تو اس وقت میں نہیں بیان کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے. اور جب اپنے گھر کی طرف بلاتا ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی طرف بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے. کہیے آمین. اور اچھا، حج پہ آپ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نعرہ مستانہ بلند کرتے ہیں. احرام باندھ کے حکم کیا ہے کہ آپ نعرہ مستانہ بیان کریں. وہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تو یہ لبیک جو ہے سامنے کرام، یہ لبیک جو ہے یہ کیا ہے؟ حاضر ہوں. اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. تو یہ لبیک کہنا جو ہے یہ ہمارا اب فرض بنتا ہے، نہ صرف حج میں سامعین کرام بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں، تمام احکامات زندگی. یعنی یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ اس طرح کرو، اس طرح نہ کرو. رسول کسی کام سے ہمیں منع کرتا ہے، کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
حکم کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. تو اس پہ ہمیں لبیک کہنا ہے. یعنی ان ساری نعمتوں کو آپ محسوس کر کے آپ نے پھر لبیک کہنا ہے. آپ کا اب یہ فرض بنتا ہے کہ آپ لبیک کہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دو اللہ تعالیٰ کو جواب دو، اللہ کو اور اس کے رسول کو. اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں اپنی طرف. لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے، کامیاب ہو جاؤ گے، تم زندہ ہو جاؤ گے. کیا کہتا ہے شاید؟ ہرگز نمیرد ہر کے آنکھ کا زندہ، ہرگز نمیرد ہر کے آنکھ کا زندہ شد دلش بعشق. تھوڑا سا ہو سکتا ہے میں شعر میں وہ کر رہا ہوں، الفاظ میں بھول رہا ہوں کچھ شاید، لیکن سب دست بر جرید عالم دوا میں معنی کیا ہے اس کا؟ کہ کبھی نہیں مرے گا وہ دل جو زندہ ہو گیا عشق سے. دیکھیں زندگی جو ہے وہ پھر جب آپ یہاں ایک زندگی لبیک کہہ کے حاصل کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی بدولت، اب موت نہیں ہے آپ کو، اب موت نہیں ہے. تو جب موت نہیں ہے تو زندہ، یہ ایک سب دست بر جرید عالم دوام ما، شاعر کہتا ہے کہ یہ بات جو ہے جرید عالم پہ لکھی بھی ہے. ہرگز نمیرد، کبھی نہیں مرے گا وہ دل جو زندہ ہو گیا، عشق کے ذریعے زندہ ہو گیا. اور سامعین اکرام عام طور پہ تو زندگی سے تو ہم محبت کرتے ہی ہیں، موت سے ہم کراہیت محسوس کرتے ہیں، تو کیوں نہ ابدی زندگی حاصل کر لی جائے. ہم جب چھوٹے تھے نا تو وہ سمجھ تو اتنی تھی نہیں، بس قصے کہانیاں، پہلے لائبریریاں ہوتی تھی اور وہاں کہانیوں کی کتابیں ہوتی تھی تو وہ ہم پڑھتے تھے. تو ذہن مطلب یہ ہے کہ بہت چھوٹے ذہن تھے، اس میں ہم پڑھا کرتے تھے آب حیات کا، اور اس کو کتابوں میں کچھ اور نام بھی دیا، آب زلال کا نام دیا جاتا تھا یا آب حیات. اور یہ کہتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ یہ کوئی ایسا پانی ہے کہ وہ انسان پی لے تو پھر ہمیشہ زندہ رہتا ہے. تو ہم کہتے تھے یار آب حیات بہت بڑی چیز ہے. وہ چھٹپن کی میں باتیں کر رہا ہوں نا. یا کوئی اور لفظ تھا، آب زلال تھا یا کچھ تھا، اور وہ اس پہ قصے کہانیاں. ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ وہاں جاؤ پہاڑوں میں جاؤ، وہاں پرستان ہے، وہاں آب ہے. اس مختلف قسم کے یہ قصہ گو حضرات نے اپنی کہانیاں بنائی ہوئی تھی. ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ آب حیات کیا ہے. آب حیات یہ قرآن ہے، یہ وحی ہے. وحی کا پانی ہم نے اگر پی لیا، اس کو اپنے اگر دل میں اتار لیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، تو پھر کیا ہے کہ یہ آب حیات ہے، یہ حیات جاویدانی ہمیں مل جائے گی. اور یہ روح یعنی جسم سے روح کا تو انتقال ایک مبارک چیز ہے. سامنے کرام موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے. تو یہ آب حیات ہے. اس وقت تو سمجھ نہیں دینا، ابھی قرآن میں لکھا ہوا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دو اے لوگو، یعنی بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے. اور شعر تو میں نے فارسی کا آپ کے سامنے پڑھ دیا. بہرحال تو وہ یہ حیات جاویدانی ہے سب، ورنہ موت ہے، ورنہ موت ہے. سامعین اکرام یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، موت کا مطلب یہ ہے کہ آپ روح تو نہیں مرے گی،
لیکن ضمیر مر جائے گا، آپ کا دل پتھر ہو جائے گا اور اس پہ زنگ چڑھ جائے گا. یہ موت ہے سامعین کرام. بہت سے مردہ انسان جسم کی قبروں میں، بہت سے آج بھی بہت سے مردہ انسان جو ہیں وہ جسم کی قبروں میں پھر رہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں. وہ جیسا کہ آپ کی ایک مشروبات کی کمپنی ہے نا، اس کا موٹو یہی ہے، کھا لے پی لے جی لے، اور یہی ہمارا وہ ہے. دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارا مقصود نہیں ہے. اور بس کھا لو پی لو جی لو، جتنا بھی کھاؤ اور جتنا بھی پیو اور جو مرضی کھاؤ. بہرحال یہ زندگانی جو ہے، ہمیشہ کی زندگانی، یہ سامعین کرام بہت آسان ہے اگر ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. طریقہ کار بہت آسان ہے، دین آسان ہے. یعنی دین کو قبول کر کے، اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ کے، دین کو قبول کر کے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا شروع کر کے آپ کہہ سکتے ہیں آپ زندہ ہو سکتے ہیں. لما یحییکم، اس میں زندگانی ہے تمہاری. بہرحال سامعین اکرام، جو مضمون ابھی آ رہے ہیں یہ بہت توجہ طلب ہیں. اس میں آپ کو میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے، یعنی یہ 4-5 آیاتیں جو ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل ہم پہ ہمیں جھنجھوڑا ہے، ہمیں جھنجھوڑا ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آیت نمبر 64 جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھئی اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے. جو قرآن ہے اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے. کس کے لیے؟ جو یقین کرنے والے ہیں. اصل تو مسئلہ یہی ہے نا سامعین اکرام کہ ہمیں یقین وہ حاصل نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، توحید کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں ہمارا یقین نہیں ہے. ہمارا یقین ہے ایک چیز پہ، وہ ظاہر دنیا پہ ہے. ہم میٹیریلسٹ لوگ ہیں، ہم مادہ پرست لوگ ہیں. تو جو مادہ پرست ہے وہ خدا پرست نہیں ہو سکتا کبھی بھی. یہ بات میری یاد رکھیں. جو مادہ پرستی میں گرفتار ہو گیا، مادہ ہی اس کا سب کچھ ہو گیا، مٹیریل، تو پھر وہ بندگی رب نہیں کر سکے گا. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا. اللہ کی بندگی کے لیے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہوگا، اللہ کو مقصد زندگی بنانا ہوگا. مقصود حیات، میری زندگی کا حاصل، تو زندگی کا حاصل بنانا ہوگا، اس کو ترجیح واحد بنانا ہوگا. اس کے بعد ہی کچھ کام ہو سکے گا سامنے کرام. تو ویسے میں یہ بات کر رہا تھا آج کا وہ کہ یہ جو چند آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں، لیکن اس میں اس سے فائدہ کون اٹھا سکتے ہیں؟ آج میں یہ تھوڑا سا بیان کر دوں. اور اس سے فائدہ کون اٹھا سکتے ہیں؟ جو سنتے ہیں. لقوم یسمعون. آپ انشاءاللہ میرے ساتھ درس میں شریک رہیں گے. یہ 2-4 درس ہیں. آپ تو ماشاءاللہ شریک رہتے ہی ہیں، لیکن یہ 2-4 یہ آپ کو میں پہلے سے آج بتا رہا ہوں کہ اس میں قرآن سے فائدہ کون اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے فائدہ کون اٹھائے گا. وہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. لقوم یسمعون. اور قرآن سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ آیت نمبر 64 میں جو یقین رکھتا ہے اس پہ. ہمارا تو یقین نہیں ہے قرآن پہ سامنے کرام. بہرحال تو پھر آیت نمبر 65 میں ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون. اس میں نشانی ہے لیکن جو سنتے ہیں. اب دیکھیں ہم اس سے ہم کوئی نشانی نہیں لے رہے. بارش سے کون نشانی لے رہے؟ کیا مطلب؟ ہم سنتے ہی نہیں اللہ کی بات کو سنتے نہیں. پھر آیت نمبر 67 میں سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون. اس میں نشانی ہے لیکن جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی جو. پھر آیت نمبر 69 میں ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. جو فکر سے کام لیتے ہیں. یہ ساری نعمتیں اس لیے ہیں تاکہ تم شکریہ ادا کرو.
پھر آیت نمبر 79 میں ان فی ذالک لآیۃ لقوم یؤمنون، جو یقین کرتے ہیں۔ بہرحال یہ سامعین اکرام ایک تفصیل ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ ترجمہ دہرا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، فأحیا بہ الارض بعد موتها، پھر زندہ کیا ہے اس کے ذریعے زمین کو بعد اس کی موت کے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانی ہے جو قوم سنتی ہے، اس قوم کے لیے نشانی ہے۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ God sends down water from the sky with which he revives the earth after its death. In this is a sign for people who listen. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔